یاد رکھو، جب اللہ تمہارا سویا ہوا نصیب جگانا چاہتا ہے تو یہ 3 خاص نشانیاں بار بار تمہارے سامنے لاتا ہے۔ اکثر تم اپنی زندگی کی بگڑتی صورتحال سے اپنے نصیب کو برا بھلا کہنے لگتے ہو، اور تم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہو کہ یہ دنیا دوسروں کے لیے جزا تو میرے لیے سزا کیوں، میں ہی خالی ہاتھ کیوں؟ اور پھر یہ بے بسی تمہیں بالکل نا امید کر دیتی ہے۔ تو سنو، تمہارا رب خود تم سے مخاطب ہے، اور اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ اور تم کتنے ہی گناہ گار اور نافرمان کیوں نہ ہو جاؤ، تم جب اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو، مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے۔ اور وہ وقت دور نہیں کہ جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جانتے ہو، تمہاری کامیابی اور تمہاری ناکامی کا سارا انحصار اس پر ہے کہ تم نے خود کو کیا سمجھا۔ وہ جو 2 راستے تمہارے سامنے خیر و شر کے ہیں، ان پر ذرا غور تو کرو۔ تمہارے اپنے وجود، تمہارے گرد و پیش بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ یاد رکھو، تم اپنی نیت، اپنے انٹینشنز جس راہ کے لیے خالص کرو گے، اللہ وہی راہ تمہارے لیے ہموار کر دے گا۔ اگر آج تم اپنا نصیب بدلنا چاہتے ہو نا، تو تم اللہ کو ایٹریبیوٹ کرتے چلے جاؤ کہ مجھے ہر چیز اللہ نے دی، مجھے وہ چیز بھی اللہ نے دی تھی، مجھے کل بھی اللہ نے کامیاب کیا تھا۔ یعنی جب انسان بار بار اپنے دل کو یہ میسج دینے لگے کہ اللہ نے میری ہیلپ کی، اللہ نے میرے لیے وسائل کریٹ کیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جو اس نے کبھی گمان بھی نہ کیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جس سے چاہے عطا کرے، وہ وسیع نظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اور وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، بلکہ تمہارا توکل ہی تمہاری زندگی بناتا ہے۔ اور جو تکلیف آج تم سہ رہے ہو، یہ میسیجز ہیں، انہیں غور سے سنو۔ جس طرح کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے، تو اگر تمہیں تکلیف مل رہی ہے تو ان قریب راحت بھی ملنے ہی والی ہے۔ بلندی پر جانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، جب راستے پر چلنا شروع کر دیں تو راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ جانتے ہو، جب اللہ تمہارا نصیب بدلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور خاص طور پر جب تم دعا کرتے ہو، کیونکہ جب تمہاری دعا فیصلہ کن مراحل میں داخل ہونا شروع ہوتی ہے تو تمہارے نصیب کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی جانے نہ دو۔ تمہارا یہ انتظار ہی تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ تم اس کی خاطر اور کتنا صبر کر سکتے ہو۔ جانتے ہو، اس انسان جیسا کوئی خوش نصیب نہیں جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا فن آ جائے۔ اللہ تم سے فرماتا ہے، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور بھلا کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ یہ سب اللہ ہی کرتا ہے۔ مشرق اور مغرب کا پروردگار، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے۔ تو اگر آج تم اپنے نصیب سے پریشان ہو کر ان چیزوں کا افسوس کر رہے ہو جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی ہوں یا تم سے چھن گئی ہوں، تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا فرمایا اور 4 چیزیں رب کریم نے لکھ دی اس کے لیے۔ اس کا رزق کتنا ہے،
زندگی کتنی ہے، عمر کتنی ہے، اس کا جوڑ کہاں ہے، اور جو اس کی حکمت اور تقاضوں کے تحت اس پر مشکلات آئیں گی وہ تمہاری ہی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنیں گی، اور جو نیک ہو اس کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گی۔ یاد رکھو زندگی کی ہر دیری میں خیر کا پہلو ضرور پوشیدہ ہوتا ہے۔ جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں جنہیں زمانے کی گردشیں متزلزل نہیں کر سکتی، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہارے نصیب کو جگا کر تقدیر میں لگی تمام بندشیں کھولنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ سفر سے گھبرایا نہیں کرتا، بلکہ منزل کا حصول اسے تیز قدم بنا دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق ملے گا جیسا کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ واپس لوٹتے ہیں۔ تو جب تم اپنے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھ کر ٹھنڈے دل اور نپی تلی قوت فیصلہ کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرتے ہو تو وہ رحمان تمہاری قسمت کی ساری بند کریں ایک ایک کر کے کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ جان رکھو کہ تقدیریں انہی کی بدلتی ہیں جو خواہشات کو مقصد ور مقدم رکھتے ہیں۔ سنو، اگر آج تمہارا راستہ گہرا اور تاریک ہو گیا ہے تو سر جھکا کر نہیں بلکہ سر اٹھا کر چلو، تاکہ رب کی رحمت کا خوبصورت آسمان تمہیں نظر آ سکے، جہاں چمکتے اور ٹمٹماتے ستارے تمہیں ان منزلوں کا پتہ دے رہے ہیں جس کے تم منتظر ہو۔ یاد رکھو، سر اٹھا کر چلنے والوں کے لیے اندیشے اور تفرقات راستے کی دھول بن جاتے ہیں۔ مولانا رومی کیا خوب فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے اللہ اس کے بعد کوئی راہ نکالنے ہی والا ہو اور تمام فکر و دکھ مٹ جائیں، اس حزن کا ازالہ ہو جائے اور تمہارا معاملہ آسان ہو جائے اور دور کو وہ نزدیک کر دے۔ وہ قادر مطلق ہے، جب چاہے تمہاری بگڑی سنوار سکتا ہے۔ تو رکے بغیر اپنا سفر جاری رکھو، کیونکہ جب منزل ملتی ہے تو مشقتیں اور تھکان راحت و آرام میں بدل کر تمہیں عظمت کی بلندیوں تک لے جاتی ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ رحمان بہت جلد تمہاری قسمت کے ستارے کو آسمان پر روشن کرنے ہی والا ہے۔ ان قریب وہ تمہارے سوئے ہوئے نصیب کو جگا کر تمہارے دل میں چھپی ہر خواہش کو پورا کر کے تمہارا نصیب بدلنے والا ہے انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔